پھر ہم نے عرض کیا کہ اہل بیت کی زندگی کے 3 حصے پائے جاتے ہیں۔ ایک حصہ اہل بیت کے معجزے، اہل بیت کی کرامتیں، اہل بیت کا علم۔ اب اس حصے کا پریکٹیکلی میری زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں امام نہیں بن سکتا، میں معصوم نہیں بن سکتا، میں وہ علم لدنی نہیں حاصل کر سکتا جو امیر المومنین کے پاس تھا۔ ہاں میں ان کی عصمت کو دیکھ کر نیک بن سکتا ہوں، میں ان کی امامت کو دیکھ کر ان پر ایمان لا کر ان کے فرامین پر عمل کر سکتا ہوں۔ دوسری ان کی زندگی کا حصہ کون سا تھا کہ وہ کپڑے کون سے پہنتے تھے، کن برتنوں میں کھانا کھاتے تھے، کیسی چارپائی تھی جس پہ مولا سوتے تھے، وہ گھر کیسا تھا، کمرے کتنے تھے، اس کا بھی میری زندگی سے لینا دینا نہیں ہے۔ نہ ویسی سواریاں آج میرے زمانے میں ہیں، نہ ویسے گھر آج میرے زمانے میں ہیں، تو اس کا بھی میری زندگی سے لینا دینا نہیں ہے۔ تیسرا حصہ کون سا ہے؟ اصول زندگی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، جس کا پریکٹیکلی میری زندگی سے کنیکشن بنتا ہے۔ پھر میں نے کہا مجمع بھی 2-3 طرح کے مجمع ہوتے ہیں۔ ایک مجمع جو مجلس سے کچھ لینے آتا ہے، خود کو بدلنے آتا ہے۔ ایک مجمع جو عادتاً مجلس امام حسین میں آتا ہے۔ تیسرا وہ مجمع جو آتا تو ہے مجلس میں لیکن سیکولر شیعہ ہے، لبرل شیعہ ہے۔ ایسے علاقوں میں ایسی سوچ والے لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں، یعنی امام حسین کا نام لیتا ہے، ابا عبداللہ کا نام لیتا ہے، مولا علی کا نام لیتا ہے، لیکن جب آپ اس کے گھر کے اندر جاتے ہو وہ حجاب نظر نہیں آتا، وہ عفت نظر نہیں آتی، وہ حیا نظر نہیں آتا، وہ غیرت نظر نہیں آتی، نماز کی اس طرح سے پابندی نظر نہیں آتی، لیکن ہاں یہ ہے کہ مجلسوں میں آتا ہے۔ اب یہ جو طبقہ، 3 طبقے اگر شیعوں کے بنے، عادی شیعہ، فکری شیعہ، تیسرا تھوڑا بہت ذکری شیعہ جو ذکر تو کرتا ہے لیکن اہل بیت کی بات کو مانتا نہیں ہے، سیکولر اور لبرل ٹائپ شیعہ۔ تو میں نے کہا یہ تینوں اہل بیت کی زندگی کے پہلے حصے کو مانتے ہیں کہ مولا امام تھے، مولا شجاع تھے، مولا نے خیبر کو فتح کیا، مولا نے خندق کو فتح کیا۔ اب تینوں میں ان تینوں خوش کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ تینوں کے امام کی تعریف کی جا رہی ہے۔ لیکن جو تیسرا حصہ اہل بیت کا، اب آپ یہ بولو گے مولا علی سوکھی روٹی کھاتے تھے، ہاں بولو گے میرے مولا تو بڑے متقی تھے، میرے مولا تو بڑے سادہ تھے، میرے مولا ابلے ہوئے مثلا کدو کھاتے تھے، ہاں بھائی میرے مولا تو بڑے سادہ تھے، میرے مولا کی زندگی۔ تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ تینوں کے مولا کی ہو رہی ہے نا، تو تینوں کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں۔ لیکن بات جب اصول پہ آ جاتی ہے تو ان تینوں میں سے ایک بندہ تو خوش ہوگا۔ میں مثال کے طور پہ آج اگر نماز پڑھنے والوں اور نمازیوں کی فضیلت پڑھنا بیان کر دوں تو خوش کون ہوگا؟ جو نمازی ہے۔ جو نمازی نہیں ہے وہ خوش کہاں ہوگا؟ وہ تو اندر سے کوڑے گا، اے کاش میں بھی نماز پڑھتا۔ اگر میں حاجیوں کے فضائل پڑھوں تو خوش کون ہوگا؟ حاجی ہوگا۔ اگر میں زکوٰۃ دینے والوں کے فضائل پڑھوں، خمس دینے والوں کے فضائل پڑھوں تو وہی خوش ہوگا نا جو دیتا ہے۔ تو اہل بیت کی زندگی کا تیسرا حصہ سن کے سلمان خوش ہوتا ہے، میں سمجھتا مار خوش ہوتا ہے، حبیب ابن مظاہر خوش ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو تیسرا زندگی، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ میری ذات سے لینا دینا ہے، کہ میں بارہا بتا چکا کہ اگر مجلس میں کوئی ایسا ٹاپک چھیڑوں کہ اکثریت میں وہ بیماری ہو تو لوگ کہیں گے مولانا کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ آج ساری مجلس ہمارے لیے پڑھ رہے ہیں۔ مثلاً خواتین ہمیں دعوت دیں مولانا مجلس پڑھنی، اور میں ساری مجلس غیبت پہ پڑھنا شروع کر دوں، چپ لگ جائے گی نا مجمع کو کہ کسی نے مولوی صاحب کو بولا ہے کہ مجلس ہمارے اوپر ہی پڑھنی ہے۔ چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے۔ جو بیماری میرے اندر ہے میں قطعاً پسند نہیں کرتا کہ وہ بیماری بتائی جائے۔ ہم کسی ویسٹرن کنٹری میں گئے، ایک صاحب تھے، ان کے اندر غصے کی بڑی بہت عادت تھی، بیوی بھی شاکی تھی، بیٹا بھی شاکی تھا، مطلب شکایت کرتے تھے کہ مولانا ان کو ذرا سمجھائیے، غصہ بہت کرتے ہیں اور غصے میں بہت کچھ غلط کر جاتے ہیں۔ دوست بھی بڑی شکایت کر رہے تھے، کمیونٹی بھی شکایت کر رہی تھی۔ تو ہم نے ان کو کہا کہ یہ تو بتائیے، مولا علی کا فرمان ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کسی کو اپنا آئینہ بناؤ۔ کیا بناؤ؟ آئینہ۔ اگر آپ کا آئینہ نہیں ہے تو آپ کا کردار صحیح نہیں ہو سکتا۔ بھائی گھروں سے جب باہر نکلتے ہو آئینہ دیکھتے ہو نا، داڑھی صحیح ہے کہ نہیں ہے، چہرے پہ کالک تو نہیں ہے، بالوں کو تھوڑی کنگھی کر دوں، کس لیے؟ تاکہ جب لوگوں کے سامنے جاؤں میرا چہرہ کیا ہو؟ اچھا ہو۔ مرد حضرات 15 منٹ کھڑے ہو جاتے ہیں، خواتین 1 گھنٹہ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ ہاں یہ انسان کی فطرت ہے اپنے چہرے کو بنانا، سنگھارنا، تاکہ جب باہر جاؤں تو کیا ہو؟ میں اچھا دکھوں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں تم نے جسموں کے لیے تو بڑے آئینے بنائے، لیکن اپنے اخلاق کو صحیح کرنے کے لیے، ٹیسٹ کرنے کے لیے کوئی مشین دیکھی ہے کہ نہیں؟ بی پی بھی چیک کرنا ہوتا ہے تو مشین ہوتی ہے نا، بلڈ کی بیماریاں ہوں اس کے بھی تو ٹیسٹ ہوتے ہیں نا۔
تو فرمایا تم نے اپنے اخلاق کے لیے کوئی آئینہ بنایا ہے کہ نہیں بنایا؟ تو فرمایا کسے آئینہ بناؤ؟ فرمایا مومن کو آئینہ بنایا. کوئی مومن ڈھونڈو سچا ہو، اسے کہو کہ یہ بتاؤ میرا اخلاق کیسا ہے. اب بہترین آئینہ شوہر کے لیے کون ہے؟ اس کی بیوی ہے. بیوی کے لیے کون ہے؟ اس کا شوہر ہے. بیٹا بھی تیرا آئینہ بن سکتا ہے، بیٹے کے لیے باپ بھی آئینہ بن سکتا ہے. جو مخلص ترین تیرے رشتے ہیں انہیں کیا بناؤ؟ اپنا آئینہ بناؤ. کہ میری کون سی عادت آپ کو اچھی نہیں لگتی، میری کون سی صفت آپ کو اچھی. تو میں ان صاحب کو کہا آپ نے کوئی آئینہ بنایا ہے؟ کیونکہ اتنی ان میں غلطیاں تھیں. بیوی بھی شکایت کرے، بیوی کی نہیں مانتے، بیٹے کی نہیں مانتے، کمیونٹی کی نہیں مانتے. تو میں نے کہا آپ کا کوئی آئینہ ہے؟ ہاں مولانا ہے. میں نے کہا کون ہے آپ کے آئینے؟ ان کے 3 نوکر تھے. ایک نوکر کسی ایک کنٹری میں ان کا سیکرٹری تھا، دوسرا کسی اور کنٹری میں سیکرٹری تھا، تیسرا مثلاً اس ویسٹرن کنٹری میں ان کا نوکر تھا. اب وضاحت سے نہیں بتا رہا کہ وہ صاحب سمجھ جائیں گے مولانا میرے لیے پڑھ رہے تھے، اشارے کر رہا ہوں. ان کے 3 نوکر تھے. کہ مولانا ایک میرا آئینہ وہ نوکر ہے میرا، دوسرا میرا آئینہ وہ میرا نوکر ہے، تیسرا میرا آئینہ وہ میرا نوکر ہے. اب میں سوچنے لگا آئینہ بھی اسی نے نوکروں کو بنایا. نوکر کو ضرورت ہے مالک پہ تنقید کرے؟ وہ تو صبح سے شام تک ان کو بولتے تھے صاحب آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے، صاحب آپ بہت اچھے آدمی ہو. آئینہ تو اصل کون ہوتا ہے؟ آئینہ گھر والے ہوتے ہیں نا، آئینہ بھائی ہوتا ہے نا، آئینہ تمہارا مومن دوست ہوتا ہے نا. تو یہ اس پر بھی میں نے کہا فلاں مولانا کو آئینہ کیوں نہیں بناتے؟ نہیں مولانا وہ مولانا بڑا شیطان ہے. اس مولانا سے بھی ان کی نہیں بنتی تھی کیونکہ وہ ان کو بڑا ٹوکتے تھے. کہا نہیں میں تو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. میں نے کہا کیوں؟ کہ وہ میرے اوپر بڑا ٹوکتے ہیں، مجھے ایسی باتیں کرتے ہیں تو مجھے عادل نہیں لگتے. مطلب عدالت کا معیار میری ذات ہے، علی کی بات نہیں ہے. ہم جب بھی کسی کو کمپیئر کرتے ہیں تو کس کو رکھ کے کمپیئر کرتے ہیں؟ اپنی ذات کو رکھ کر. یہ احمق بندے کی نشانی ہوتی ہے جو اپنی ذات کو اصول بنا دیتا ہے. ارے اصول کسے بناؤ؟ اہل بیت رسول کو بناؤ. کہ اللہ نے اتنی اعلیٰ شخصیتیں آپ کو دی ہیں کہ بندہ چاہے تہجد گزار ہو، نمازی ہو، سچا ہو، صادق ہو، عابد ہو، جتنی بھی عبادتیں کرے تو کہیں تیرے اندر عجب نہ آ جائے، تکبر نہ آ جائے کہ میں بہت بڑا عابد ہوں. تو خدا نے ایسا معیار بنایا، معیار حق و باطل بنایا تو علی کو بنایا، معیار صبر بنایا تو حسین کو بنایا، معیار عبادت بنایا تو زین العابدین کو بنایا. تو یہاں کا کتنا بھی بڑا عابد ہو لیکن جب زین العابدین کی عبادتوں کو دیکھے گا تو اسے اپنی عبادت کچھ بھی نظر نہیں آئے گی. جب صداقت و صبر حسین کو دیکھے گا اسے اپنا صبر کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. تبھی خدا نے اچھائی کے لیے اعلیٰ ترین مثالیں بنائی ہیں کہ ان کو دیکھ، پھر اپنے کردار کو دیکھ، پھر کوشش کر کے ان کے راستے پر چل، پھر خدا تجھے درجہ عطا کرے گا جو خدا نے جناب سلمان فارسی کو عطا کیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وعجل فرجهم